اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وَإِذَا صُغِرَ مَا ثَالِثُهُ أَلِفٌ أَوْ وَاوٌ قُلِبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا يَاءً وَأُدْغِمَتْ فِي يَاءِ التَّصْغِيرِ۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ایسے اسم کی تصغیر بنائی جائے جس کا تیسرا حرف الف ہو یا واو ہو تو کیا کیا جائے گا؟ اس میں کون سی تبدیلی لائی جائے گی؟ قُلِبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا يَاءً، الف ہے تو اس کو یا میں بدل دیں گے، واو ہے تو اس کو یا میں، ہر ایک کو یا میں تبدیل کر دیں گے۔ وَأُدْغِمَتْ فِي یاء تصغیر، اور اس کو یاء تصغیر میں ادغام کر دیں گے۔ فَيُقَالُ فِي تصغیر عَصًا وَعَجُوزٍ، عصا اور عجوز کی اگر تصغیر بنائی جائے تصغیر تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عصیٌ، عصا کے الف کو پہلے یا میں بدلیں گے، عصا بن جائے گا، پھر اس کو یاء تصغیر میں ادغام کریں گے، عصیٌ، عصیٌ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ فاعل فعل کو ضمہ دیں گے تصغیر بناتے ہوئے، اور عین الفعل جو دوسرا حرف ہوتا ہے اس کو نصب دیں گے اور پھر یا آئے گی، عصیٌ بنے گا۔ عجوز سے عجیزٌ، عجیزٌ، عجوز، عجوز کی جو واو ہے اس کو یا میں تبدیل کریں گے اس قاعدے کے تحت، کیونکہ تیسرا حرف ہے، اور اس کو یاء تصغیر میں ادغام کر دیں گے، عجیزٌ بن جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ الثَّالِثُ يَاءً أُدْغِمَتْ يَاؤُهُ فِي یاء التصغیر، اگر اسم کا تیسرا حرف یا ہو تو پھر اب اس میں کوئی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی یا کو یاء تصغیر میں ادغام کر دیں گے۔ جیسے مریم اور جمیل کی جب تصغیر بنائیں گے تو ان کی یا کو یاء تصغیر میں ادغام کریں گے، تو مریم کی تصغیر بنائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ مریم، مریم ہے۔ جمیل کی تصغیر میں کہیں گے جمیل، فائدہ انا ما کان علی وزن فاعل من الناقص، اگر فعیل ان کے وزن پر ہو اسم اور ناقص میں سے ہو، یعنی اس کا لام الفعل جو ہے وہ حرف علت میں سے ہو، جیسے صبیٌ ہے، اذا صغر تجتمع فیہ ثلاث یاءات، تو جب اس کو آپ تصغیر بنائیں گے تو اس میں تین یائیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ کون سی تین یائیں؟ ایک تو خود اس کی اپنی یا ہے صبیٌ کی، درواقع صبیٌ کی یا دو یاؤں سے مرکب ہے، دو یائیں صبیٌ، دو یائیں یہ ہو گئی، اور تیسری یاء تصغیر، تین یائیں اکٹھی ہو جائیں گی نا، تو کہتے ہیں کیا کریں گے اس کو، پھر کیسے تصغیر بنائیں گے؟ کہتے ہیں توظف احدی الیائین الاخیرتین، جو آخری دو یائیں ہیں ان میں سے ایک کو حذف کر دیں گے، باقی دو بچ جائیں گی، للتخفیف، تخفیف کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، چونکہ تین یائیں ہیں تو پڑھنا مشکل ہوگا نا، تو آسانی کی خاطر آخری دو یاؤں میں سے ایک کو حذف کر دیں گے، پھر کیسے کہیں گے؟ صبیٌ، صبیٌ، صبیٌ کا صبیٌ۔ اذا صغر ما رابعہ واو او الف قلبت کل واحدۃ منہما یاء، جب تصغیر بنائی جائے گی اس اسم کی جس کا چوتھا حرف واو ہو یا الف ہو، تو اس واو یا الف کو یا میں تبدیل کر دیا جائے گا،
کس لیے؟ لسکونہا بعد کسرت، اس لیے کہ یہ کسرہ کے بعد ساکن ہے، ٹھیک ہے، کسرہ کے بعد ساکن ہے۔ فتقول فی تصغیر عصفور و مفتاح، عصفور اور مفتاح کی تصغیر بنائیں گے تو ہم کہیں گے عصیفیر، عصیفیر۔ یہ جو پہلی یا ہے، یہ یا کون سی ہے؟ یہ وہی واو تھی پہلے، اس کو ہم نے یا میں تبدیل کیا اسی قاعدے کے تحت۔ مفتح کی جو یا ہے یہ کیا ہے؟ مفتاح الف، مفتاح، تا کے بعد جو یا ہے یہ الف تھی، ٹھیک ہے، چوتھا حرف تھا مفتاح کا، میم فا تا اور الف، اس الف کو ہم نے یا میں تبدیل کر دی، بن گئے مفاتیحن، عصیفی۔ فائدۃ یستثنیٰ من ذالک افعال التفضیل من الناقص، اس قاعدے سے افعال التفضیل جو ہے مستثنیٰ ہے اگر ناقص سے آئے، جیسے احلا، اشہا۔ اذا صغر یبقى فیہ ما بعد الیاء لا فتحہ، اگر اس کی تصغیر کی جائے تو یا کے بعد والا حرف اپنے فتحے پر باقی رہے گا، اس کا فتح تبدیل نہیں ہوگا۔ اشہا، احلا کی احیلا، اشہا کی اشیہا، یا کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ یا تصغیر کے بعد والا حرف مکسور ہو جاتا ہے، یہاں پر نہیں ہوا، اشیہا ہا جو ہے مفتوح ہے، احیلا میں لا مفتوح ہے۔ ان المؤنث المعنوی اذا کان ثلاثیا تظہر فی تصغیرہ التاء المقدرۃ، اذا کان موصوفا فیقال فی تصغیر شمس وارد۔ اچھا، اب بات ہے مؤنث معنوی کی، مؤنث حقیقی کی نہیں ہے، مؤنث معنوی کی۔ مؤنث معنوی کیا ہوتی ہے؟ مؤنث معنوی ہوتی ہے جس میں علامات تانیث پائی جائے، مؤنث حقیقی نہیں ہوتی۔ مؤنث حقیقی کیا تھی؟ بے ازاء المذکر، جس کے مقابلے مذکر مؤنث حقیقی تھی۔ مؤنث معنوی کیا تھی؟ جس کے مقابلے میں مذکر نہ ہو، اور اس کو کیسے مؤنث سمجھا جائے گا؟ علامات تانیث سے۔ اگر اس میں علامات تانیث پائی جائیں گی تو وہ مؤنث کے حکم میں ہوگا، اس کو مؤنث معنوی کہتے ہیں۔ اب مؤنث معنوی کی بات ہے، مؤنث معنوی کی اگر تصغیر لگانا چاہیں تو دو صورتیں ہیں، یا وہ اسم مؤنث معنوی ثلاثی ہے تو اس کی تصغیر کیسے لگائیں؟ کہتے ہیں اس کی تصغیر میں تا جو مقدر ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، جیسے آپ کہتے ہیں شمس اور ارض کی تصغیر میں شمیستن، تا ظاہر ہو گئی، اوریضتن، تا ارض کی ہے نا، اوریضہ ارض کی تصغیر ہے، یہ تا جو واپس آ گئی ہے۔ وہ ہم نے اس میں پڑھا تھا کچھ مؤنث سمائی ہیں، مانوی ہیں، تو کیسے پتہ چلتا ہے مؤنث ہیں؟ کہتے ہیں جب تصغیر بنائیں گے پتہ چلے گا مؤنث، چونکہ تا واپس پلٹ آئے گی تو یہ تا ہے۔ یا وہ مؤنث معنوی اس میں رباعی ہوگا، فإنه يصغر بدون تا، اس کی تصغیر بغیر تا کی آئے گی، جیسے مریم، مریم، جیسے پہلے ہم نے پڑھا ہے۔ شذ من المؤنث المعنوی قیس، دریع، خریب، نعیل، اریس، یہ جو الفاظ ہیں یہ قلیل طور پر ان کی مؤنث بغیر تا کے آئی ہے مؤنث معنوی۔ قاعدتاً تو تا کے ساتھ آنی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر بغیر تا کے آئی ہے، یہ خلاف قاعدہ۔ اذا صغر الاسم المحذوف منہ، اگر اسم محذوف کی تصغیر بنائی جائے، ایسا اسم جس سے کوئی حرف حذف ہوتا ہے اس کی تصغیر بنائی جائے تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ان کا نام باقی علی حرفین، اگر جو حرف باقی ہیں حذف کرنے کے بعد وہ دو حرف ہیں من اصلی حروف میں سے، رد علیہ المحذوف فی تصغیر، جب تصغیر بنائیں گے تو جو حرف حذف ہوا تھا پہلے وہ واپس پلٹ آئے گا، جیسے ابن،
اب بھی اس کی تصغیر کیسے بنائیں گے؟ ابیون، کیوں؟ اب اسم ہے، اس میں ثلاثی ہے، اس اصل میں تھا ابو، اس کے واو کو سماعن حذف کر دیا گیا تھا، پھر دو حرف بچ گئے تھے ابون، حمزہ اور با۔ اب جب اس کی تصغیر بنائیں گے تو وہ محذوف واپس پلٹ آئے گا، ابیون، ابیون۔ یہ اخون اصل میں اخو تھا، اس کے ساتھ بھی وہی قضیہ ہے۔ جب ہم اس کی تصغیر بنائیں گے تو پڑھیں گے اخیون، اخیون، اخیون۔ عوض فیہ عن المحذوف بحمزۃ وصل حذف العوض ورد المحذوف۔ اگر اسم سے ہم نے کسی حرف کو حذف کیا تھا اور اس محذوف کے بدلے میں ہم نے حمزہ لگایا تھا، حمزہ وصلی لگایا تھا اس اسم کے ساتھ، اب اس کی تصغیر بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اب جب اس کی تصغیر بنائیں گے تو محذوف جو ہے وہ واپس پلٹ آئے گا، اور حمزہ وصلی جو ہے وہ جو عوض میں لگایا گیا تو وہ حذف ہو جائے گا۔ جیسے ابنن، ابنن کی جب تصغیر بنائیں گے تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ ابنن کیا تھا، اصل میں کیا تھا۔ ابنن اصل میں بنو تھا، بنو، بانا ون جسے ہم کہتے ہیں، بنو۔ واو کو سماعن حذف کر دیا گیا تھا اور اس معذوف کے بدلے میں شروع میں حمزہ وصلی لگایا گیا تھا، ابنن بن گیا تھا۔ اب جب ہم ابنن کی تصغیر بنائیں گے تو کہتے ہیں حمزہ وصلی جو ہم نے اضافہ کیا تو اس کو حذف کر دیں گے، اور وہ واو جو پہلے حذف ہوئی تھی اس کو واپس لے آئیں گے، بن جائے گا بنیا، بنیون، ہاں، بنیون تھا اصل میں، بنیون چونکہ واو تھی، بنیون تھا، واو کو یا کی یا میں ادغام کر دے، بنیا بن گیا، بنیون۔ اس طرح اسمن کی بھی یہی ہے، اسمن اصل میں سمعون تھا، واو کو حذف کیا گیا تھا اور اس کے بدلے میں حمزہ شروع میں لگایا تھا، اسمن بن گیا تھا۔ اب اس کی ہم جب تصغیر بنائیں گے تو یہ حمزہ وصلی جو بدلے میں آیا تھا محذوف کے، اس حمزے کو حذف کر دیں گے، وہ واو جو حذف ہوئی تھی اس کو واپس پلٹایا جائے گا، وہی سمو بن جائے گا۔ آخر میں یا تصغیر لگائیں گے تو سمیون، پھر واو کو یا اور یا کو یا میں ادغام کر دیں گے، سمیون۔ ان کان العوض تا التانیث سے یرد المحذوف ولا یحذف العوض۔ اگر اسم سے ہم نے ایک حرف کو حذف کیا تھا اور اس حذف کے محذوف کے بدلے میں تا تانیث لگائی تھی آخر میں، جیسے زینتن، زینتن اصل میں تھا وزنن، واو کو ہم نے حذف کیا تھا شروع سے، اس واو محذوف کے بدلے میں ہم نے آخر میں تا لگائی ہے تو بن گیا تو زینتن۔ اب اس زینتن کی ہم تصغیر بنانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں جب تصغیر بنائیں گے زینتن کی تو وہ محذوف واپس پلٹے گا واو، لیکن تا جو عوض میں آئی تھی یہ حذف نہیں ہوگی، جیسے الف حذف ہوتا تھا، یہ حذف نہیں ہوگی، تو اس کی تصغیر کیسے بنے گی؟ وہ زینتن۔ اما اذا کان العوض تاء مجردۃ، اگر عوض جو لگایا گیا ہے محذوف کا وہ تاء مجردہ ہے، فتبدل بتاء مربوطہ، اس کو تاء مربوطہ میں تبدیل کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ تاء مجردہ کیا ہے اور تاء مربوطہ کیا ہے؟ کہ تاء مجردہ جو تانیث کی علامت نہیں ہوتی، ہاں، حرف کے اصلی کلمات سے ہوتی ہے۔ مربوطہ کیا ہوتی ہے؟ تانیث کی علامت ہوتی ہے، حرف کے اصلی کلمات میں سے نہیں ہوتی، جب اس وقف کرتے ہیں اس تا کے اوپر تو وہ ہا میں بدل جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تاء مربوطہ ہے۔ تب تاء مجردہ اگر عوض میں لگائی گئی تھی کسی محذوف کے تو جب اس کی تصغیر بنائیں گے تو تاء مجردہ تاء مربوطہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اختن اخیتن، بنتن بنیتن پڑھیں گے۔
کافی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.